فریہ کے باپ نے انتہائی تعصب سے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ جہاں فریہ کی تعلیم کی خاطر ایک وقت کی بھوک برداشت کی ہے، کاش وہاں 2 وقت کی بھوک برداشت کر لیتے تو فریہ کا جہیز بھی بن جاتا۔ جواب میں فریہ کی ماں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر زمانے والے انہیں والدین کے لیے بوجھ بنا دیتے ہیں۔ جبکہ مرتے وقت فریہ نے کہا تھا، کاش میرے باپ نے اپنے گردے کی جگہ اپنی بیٹی کو بیچا ہوتا تو آج دونوں زندہ ہوتے۔ سب کے لیے حیرت کی بات تھی جب باپ کی موت کا سن کر فریہ نے فریج کو آگ لگا دی تھی۔ آئیے سنتے ہیں فریہ کی کہانی۔ اس کا نام فریہ تھا۔ وہ انگلش میں ایم فل کر رہی تھی۔ فریہ خوبصورت اور ذہین ہونے کے علاوہ والدین اور بڑوں کی انتہائی فرما بردار تھی۔ وہ والدین کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی اولاد تھی اور پڑھنا ہی اس کا مشغلہ اور جنون تھا۔ کتابیں فریہ کی بہترین دوست تھیں۔ فریہ کے والد ایک غریب سا مستری تھا، مگر اس کے دل میں بھی اپنی بیٹی کے لیے محبت شاید وقت جتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ فریہ کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ فریہ کی تعلیم کے لیے گھر کے تینوں افراد ایک وقت کا فاقہ برداشت کر کے خرچ بچاتے تاکہ فریہ کی تعلیم جاری رہ سکے، مگر اس کے باوجود بھی تعلیم کے اخراجات پورے نہ ہوئے اور مزید پیسوں کی ضرورت پڑی۔ تب فریہ کے والد کوئی بندوبست نہ کر سکا تو اس نے اپنی لاڈلی بیٹی کو مایوس نہیں ہونے دیا اور بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنا گھر بیچ کر پیسہ بیٹی کی تعلیم پر لگا دیا تھا۔ فریہ کی نسبت بہت پہلے ہی اس کی اجازت کے بعد اس کے والدین طے کر چکے تھے۔ جیسے ہی فریہ نے اپنا ماسٹر کمپلیٹ کیا اور ایم فل میں داخلہ بھیجا تو ساتھ ہی لڑکے والوں کی طرف سے شادی کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا اور پھر دونوں خاندانوں کی مرضی سے نکاح کر دیا گیا۔ جبکہ رخصتی کے لیے فریہ کے والدین نے کچھ وقت مانگ لیا تاکہ تیاری پوری کر سکیں۔ نکاح کے بعد رخصتی کی تاریخ فکس ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی لڑکے والوں کی طرف سے جہیز میں بڑے اوون، بڑے فریج اور بڑی LCD کے ساتھ ایک موٹر سائیکل کی بھی ڈیمانڈ کر دی گئی تھی۔ جب جہیز کا حساب لگایا گیا تو جہیز کی قیمت 5 لاکھ کے قریب جا بنی اور زندگی میں پہلی بار تعصب سے فریہ کے باپ نے فریہ کی ماں کو کہا کہ کاش جہاں ایک وقت کی بھوک برداشت کی فریہ کی تعلیم مکمل کر لی وہاں 2 وقت کی بھوک برداشت کر لیتے تو فریہ کے لیے جہیز بنا لیا ہوتا۔ فریہ کی ماں نے بھی آنسو بہاتے ہوئے کہا، بیٹیاں والدین کے لیے رحمت ہوتی ہیں، مگر زمانے والے بوجھ بنا دیتے ہیں۔ والدین کی حالت دیکھ کر فریہ بھی دل میں کڑتی تھی اور خود غلامی میں کہتی تھی، شاید بیٹیاں والدین کو اتنا درد دیتی ہیں تبھی بیٹوں سے زیادہ غمزار ہوتی ہیں۔ خیر، فریہ کے باپ اور ماں نے لڑکے والوں کی منت سماجت کی، ہاتھ جوڑے، اپنے گھر کے حالات اور بیٹی کی تعلیم کے اخراجات بتائے، مگر ان کی منت سماجت کام نہ آئی۔ لڑکے والوں نے پاؤں میں پڑے دوپٹے اور پگڑی کا احساس نہ کیا تو مجبوراً فریہ کے والد صاحب نے رخصتی کی تاریخ مزید آگے بڑھائی تاکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جہیز کا انتظام کر سکیں، اور فریہ کے کہنے کے باوجود طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ فریہ کے والدین نے اپنا ایک گردہ بیچ کر فریہ کے سسرال کی مانگ پوری کر دی، مگر خود وقت رخصتی بھی اٹھ کر بیٹی کو قرآن کے سائے میں خود رخصت نہ کر سکا۔ فریہ کے باپ نے اپنا گردہ قربان کر کے فریہ کے گھر کو آباد کیا، مگر اس کے بعد کبھی بنا سہارے کہ اپنی مرضی سے اٹھ کر بیٹھ نہ سکا۔ دوسری طرف فریہ جب بھی آتی باپ کے قدموں میں سر رکھ کر روتی رہتی۔ آج صبح سے فریہ کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا اور چند منٹ پہلے فریہ کو اطلاع ملی کہ فریہ کی تعلیم کی خاطر گھر قربان کرنے والا، فریہ کی شادی کی خاطر گردہ قربان کرنے والا شفیق انسان فریہ کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ فریہ شاید کہیں بہت پہلے اس پیغام کے لیے تیار تھی اور فیصلہ کر چکی تھی۔ فریہ نے زہر کی گولیاں کھائیں، فریج پر پیٹرول چھڑکا اور خود پر بھی پیٹرول چھڑک کر فریج کے ساتھ خود کو بھی جلا دیا۔ وقت مرگ فریہ نے کہا تھا کہ سسرال والوں کو دلہن کے باپ کی مجبوری کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے اور اپنے باپ کی موت کا دکھ ہے، مگر جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باپ نے میرے جہیز کی خاطر اپنا گردہ بیچا ہے، تب سے میں سوچتی رہتی تھی کہ کاش میرے باپ نے اپنے گردے کی جگہ اپنی بیٹی بیچی ہوتی تو دونوں زندہ ہوتے۔ اس کے ساتھ فریہ کی زبان پر کلمہ شہادت کا ورد جاری ہوا تھا اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ جا پہنچی تھی۔